سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی شان قدرت سے انسان کے جسم کا نظام ایسے فرمایا ہے کہ تقریباً سارا جسم جو ہے وہ موومنٹ پر قائم ہے، حرکت پر۔ آپ اجزاء کی طرف توجہ فرمائیں جو ہمارے جسم کی اجزاء ہیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ حرکت کرتے ہیں۔ انگلی حرکت کرتی ہے، انگوٹھا حرکت کرتا ہے، پاؤں حرکت کرتا ہے، آنکھیں حرکت کرتی ہیں، زبان حرکت کرتی ہے۔ اندر تک جو سسٹم حرکت کر رہا ہے وہ تو لاکھوں کے حساب سے ہے اور کروڑوں کے حساب سے ہے۔ پورا جسم کا نظام جو حرکت پر ہے، اور کسی بھی اعضاء کی حرکت بند ہو جائے تو وہ آدمی جو ہے پھر پریشان ہوتا ہے، گھبراتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس حرکت کو بحال کیا جائے۔ جتنی بھی حرکات ہیں پورے جسم کے اندر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں سے دو حرکات کو ایک خاص نسبت رکھی ہے اپنے ساتھ، خاص نسبت اللہ تعالیٰ کی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک کسی بندے کے ہونٹ ہلتے ہیں نا، انسان کے کھانے میں بھی ہلتے ہیں، بات کرنے میں بھی ہلتے ہیں، بہت سی چیزوں میں انسان کے ہونٹ تو ہلتے ہی رہتے ہیں، وہ کسی نہ کسی غلط بات میں بھی ہلتے ہیں، صحیح بات میں ہلتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرکت کی طرف اشارہ فرمایا ہے خاص، کہ جب تک کسی بندے کے ہونٹ میری یاد کے اندر حرکت کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ، جب تک کسی بندے کے ہونٹ میری یاد میں یہ ایکشن لیا نہ صرف ایک میرے ذکر میں حرکت کرتے رہتے ہیں، تو 3 انعامات اللہ نے بیان فرمائے اس کی۔ شرط یہ ہے کہ ہونٹ وہ ہلے تو کس میں؟ اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اتنی پسند کرتا ہوں اس حرکت کو، اس مومنٹ کو، میں اس بندے کو، اس بندی کو فی الفور 3 انعامات نصیب فرماتا ہوں۔ پہلا انعام اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تک وہ ہونٹ حرکت کرتے رہتے ہیں میری یاد میں اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہونٹ ہے، دیکھیں، جب تک ہونٹ میری یاد میں حرکت کرتے رہیں گے میں اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ دوسرا نام یہ ہے کہ میری خاص توجہ
خاص توجہ اس وقت تک جب تک اس کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں اس کی طرف رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ اس بندے کے ساتھ رہتی ہے. تیسرا نام فرمایا کہ جب تک اس بندے کے ہونٹ ہلتے رہیں گے میری یاد کے اندر میری خصوصی رحمت کا نزول ہوتا ہی رہتا ہے اس پر. بتائیں اس کے بعد کیا رہ گیا نام مجھے بتائیں کسی بندے کے لیے. یہ ہم الحمدللہ نے نام دیا ہے. سوچیں ذرا کس قدر بندہ عجیب ہے, عجیب و غریب ہے. دیکھیں ذرا توجہ نہیں کرتا, ذرا فکر نہیں کرتا, ذرا نہیں سوچتا کہ کتنے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذرائع اور اسباب دیے ہیں. اب ہونٹ ہلانے میں کتنی دیر لگتی ہے, قدرتی چیز ہے. بیٹری ڈالنی پڑتی, کوئی کرنٹ نہیں ڈالنا پڑتا. ٹیلی فون کے اندر بھی آپ کو چارجر لگانا پڑتا ہے, گاڑی چلانے کے لیے بھی آپ کو پیٹرول ڈالنا پڑتا ہے. سبحان اللہ نے ایسے انتظام کر دیے ہونٹوں پر, کچھ بھی نہیں. ہلاؤ, گالی دے دو, غیبت دے دو, بکواس بازی کر لو, گانے گانو, جو کچھ کر لو, فائدہ نہیں. پھر جب میری یاد کے لیے ہل پڑے تو ان کی حالت ہی بدل جاتی ہے. وہ ہونٹ ہی نہیں رہتے. اس کی برکتوں کا اندازہ کیا لگائیں کہ آپ کہ اس شخص کے ساتھ اللہ رہتا ہو, اللہ رہتا ہو تو اس کی کتنی حفاظت ہوگی. جس کے ساتھ اللہ رہتا ہو تو پوری کائنات اس کے ساتھ رہتی ہے. کتنی حفاظت ہوگی اس شخص کی, آپ سوچیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کو خاص توجہ اس بندے پر رہتی ہے. تو اس توجہ کی کیا ساتھ انسان پڑھتے ہوں گے, آپ مجھے بتائیں وہ کیا انسان بن جاتا ہوگا. خصوصی رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہو. یہ حدیث کے لفظ ہیں. حدیث پڑھ کے میں تو دنگ رہ گیا کہ دیکھیں کس طرح انسان سیکنڈ کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. کیا حالت ہو جاتی ہے انسان کی. تھوڑا توجہ کر لے کہ بھی اس ہونٹ کو میں ہلاؤں تو اللہ کی ذات کے لیے ہلا دوں, اللہ کے ذکر کے لیے, فضول بات میں کیوں ہلاؤں. اور کیسے کیسے پیارے کلمات اللہ نے دیے ہیں, کیسے خوبصورت درود شریف دیے اللہ پاک نے, کیسی کیسی حسین قسم کے کلمات اللہ نے ہمیں عطا فرمائے کہ دل ہی نہیں بھرتا ان سے پڑھنے سے. اللہ بتائیں. تو کاش ہم اس بات پہ توجہ کریں. کس طرح زندگی ہم نے اپنی برباد کی ہے, کتنا خراب کی ہے. نہ اللہ ہمارے ساتھ, اس کو ضائع کیا. اللہ کیا معیشت کو ہم نے ضائع کیا, اللہ کی رحمتوں کو ہم نے ضائع کیا. کس سے شکوا کریں ہم, بتائیں. ہم شکوے کے قابل ہیں کہ اپنے رب سے شکوا کریں. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کام نہیں ہوتا, ہمارا فلاں کام نہیں ہوتا. صرف ایک توجہ کی بات ہے. انسان جن حضرات نے اس پہ توجہ کر لی, اس چیز پہ نا حدیث پڑھی اور سمجھ گئے کہ تو نبی کریم نے بہت بڑا راز بتایا ہے, معمولی بات ہے. اس پہ توجہ کر لی تو انسان معمولی نہیں رہتا, وہ جنید بغدادی بن جاتا ہے. رحمت اللہ علیہ جنید بغدادی بن جاتا ہے. مثال دیتا ہوں آپ کو, کتاب میں ذکر ہے اس بات کا. حجامت کرانے لیے گئے حجام کے پاس, تو اس نے داڑھی وغیرہ صحیح کی. اس کے بعد جو مونچھیں کترنے لگا, تو مجھے کترنے لگا تو کہتا حضرت یہ ذرا ہونٹ تو ہلانا بند کریں, میرا تو بہت تیز ہے کینچی, آپ کا ہونٹ کاٹ دے گی. سیکنڈ لگے ہونٹ کٹ جائے گا, اس کو ذرا ہلائیں نا ہونٹ. تو ادھر جواب کیا دیتے ہیں, سبحان اللہ. کہتے ہیں تو اپنا کام جاری رکھ, تو چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے میں دور ہو جاؤں. پتا تھا کہ ہونٹ بند ہوا نہیں میرا, اللہ کی رحمت ختم. تو چاہتا ہے اللہ کی رحمت سے میں دور ہو جاؤں. ہونٹ کرتا ہے تو کرتا رہے, لیکن ہونٹ رکے گا نہیں. کیا الحمدللہ ان کو اللہ کی ذکر سے محبت ہوگی. شوق تو آج ہم میں سب میں ہے کہ ہم جنید بغدادی بنے, ہمیں جنتیں ملیں, ہمیں فلاں ملے. یہ چھوٹا سا عمل ہمارے سے نہیں ہو سکتا. اتنی قربانی ہم نہیں دے سکتے. بتائیں آپ, حدیث ہے یہ, کوئی ایسی معمولی کتاب میں حدیث میں اٹھا کر دیکھنا. محدثین نے اس کو روایت فرمایا اس حدیث کو. تو اگر ہم تھوڑی سی توجہ کریں کہ اللہ کا ذکر کتنی اللہ نے چیز نعمت دی ہے. یہ کھانے کے لیے تو نہیں نا, ہونٹ صرف استعمال کرو, کھانے کے لیے استعمال کرو, نعمت اللہ کی, اچھی باتوں کے لیے استعمال کرو. لیکن اس کا مقصد تو حاصل کرو جس سے اللہ ملتا ہے, وہ تو کر لے آدمی. اس سے بھی آگے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں
دوسری دھڑکن کی بات کی، دوسری حرکت کی بات کی. اب یہاں تو یہ ہے نا کہ جب تک ہونٹ ہلتے رہیں، شرطن حدیث میں، جبھی تک اللہ ساتھ ہوگا، اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ کی توجہ ہوگی، جب تک ہلتے رہیں گے. لیکن کبھی تو بند ہو ہی جاتے ہیں یار، سوچتے میں تو بند ہو ہی جائیں گے. جب کھانا کھائیں گے تو پھر اس وقت تو بند ہو ہی جائیں گے. تو اتنی دیر میں ہم اللہ کو کیسے چھوڑ دیں، مجھے بتائیں. اور جس کو عشق ہوتا ہے وہ تو چاہتا ہی نہیں کہ میرا محبوب ایک لمحے کے لیے مجھ سے دور ہو جائے. وہ تو ہر ستم ہر ظلم گوارا ہے، کاش کہہ دے کہ تو ہمارا ہے. کیا بہترین بات آپ سے. جو پھر عشق ہو جاتا ہے، محبت، پھر اس کو یہ نہیں کہ کوئی ستم ہو، کوئی ظلم ہو، کوئی کچھ بھی ہم برداشت کریں گے، بس تو کہہ دے کہ میں راضی ہو گیا اپنے رب کی. یہ حقیقت کیفیت بنتی ہے انسان کی. جب ایسے شعر نکلتے ہیں نا زبان سے تو یہ کیفیت ہوتی ہے. پتہ نہیں کب میں نے یہ شعر کہا تھا، نظم کا شعر ہے پرانا، لیکن کیفیت بتاتی اس چیز کی. کیا آدمی کہتا ہے بھائی مجھے اب کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، صبح میں آنکھ کھلے گی نہیں کھلے گی، میری نیند پوری ہوگی نہیں ہوگی، میرا فلاں کام نہیں، ذکر ہو رہا ہے میں تو جاؤں گا، جو کچھ بھی ہے میں بھائی نہیں کو چھوڑ سکتا. اس کیفیت کا نام ہے عشق اور محبت اللہ تعالیٰ سے. چن چن کے گن گن کے اتنی شریعت نہیں کہ یہاں رک جاؤ فلاں، وہاں پھر کام نہیں چلتے. ہر ستم ہر ظلم گوارا ہے، ٹھنڈ ہے، بارش ہے، کچھ بھی ہے، بھاگے جا رہے ہیں. کیونکہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی یاد ہوگی. کیا اخلاص ہوگا، کیا محبت اس شخص کے اندر ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ہر چیز قربان کر دیتا ہے. نہیں فکر کرتا کتنا فاصلہ ہے، کتنا کچھ ہے، کتنا کچھ ہے، کتنا کچھ ہے. اور یہ چیزیں آپ کیسے سمجھا سکتے ہیں کسی کو؟ زبردستی کہوں جی آپ ذکر میں آ جائیں، آپ ذکر میں آ جائیں، نہیں. یہ تو محبت کی بات ہے. دعا یہ کہ اللہ دل میں محبت پیدا فرما دے. اور کیا قلوب ہوں گے وہ، کیا دل ہوں گے سبحان اللہ، جس کے اندر اللہ تعالیٰ بڑی بڑی محبتیں دیں. آپ کسی کو پیسے کی، عورت کی، ادھر کی ادھر کی، ہزاروں محبتیں ہیں. وہ کیا دل بن جاتا ہے جس کو اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اس میں اللہ کے ذکر کی محبت پیدا ہو جائے. تو یہ تو بہت بڑی چیز ہے. ہاں ایک چیز ہے باقی ہم میں دیکھ رہے ہیں کہ یار محبت پیدا نہیں ہو رہی. میں کیوں دل کرتا ہے یار ذکر ہو رہا ہے، اللہ نے مجلس قائم کی ہے، میں کیوں نہ جاؤں اس جگہ پہ. تو جو فکر والے لوگ ہیں پھر وہ سوچتے ہیں کہ یار دل میں میرے محبت نہیں ہے، کبھی نہیں. پھر وہ اللہ سے گڑ گڑا کے مانگتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں. خود جب تک انسان دعا نہ مانگے، خود جب تک انسان میں شوق نہ پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے ضرورت کوئی میرے لیے دعا مانگے، کسی سے کوئی اس کی سفارش کرائے نہیں. کہتا ہے ڈائریکٹ میرا ہر بندے سے تعلق ہے. ٹھیک ہے اگر دنیا کی تیرے پہ غلبت چل گئی ہے، بہت مصیبتیں آ گئی ہیں، حدیث تو تیرے سامنے ہے کہ ذکر سے جب انسان کا بندے سے اتنا تعلق بن جاتا ہے کہ اللہ کہتا ہے جب تک کرتا رہے گا جب تک میں تیرے ساتھ رہوں. اور جب اس حالت میں موت آ جائے بندے کی کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو کتنی بڑی بشارت ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں موت کے وقت، میری رحمت خصوصی تیرے ساتھ ہے، میری توجہ تیرے ساتھ ہے. تو ایسے ہزاروں موت آ جائیں تو کیا بات ہے، 1000 دفعہ جنازے اٹھے تو لطف ہے اس میں. کتنی خوبصورت موت ہے. میں تو کہتا ہوں ہزاروں موت ہیں اس سلسلے، کیا فکر انسان کو موت کی. نہیں بتائیں کیسی مصیبتیں، کیسی پریشانی، کچھ نہیں ہوتا انسان میں. ہاں یہ اب ہم کہیں جی یہ سودے بازی ہم کریں جی، اب اللہ نے کہا تھا جی رحمتیں نازل کرتا ہوں، اللہ نے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، اللہ نے کہا تھا کہ خصوصی میری رحمت کی توجہ ہوتی ہے. یا میں تو فلاں کام میرا رک گیا، فلاں مصیبت مجھ پہ آ گئی، میں تو یار سخت بیمار ہو گئے ہیں، مجھے تو یار فلاں بیماری بتا دی ہے، مجھے فلاں یہ چیز کر دی ہے. دیکھیں آپ یہ ایک زندگی اللہ نے دی ہے اور یہ ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کی، زندگی سچ چلتی رہے گی. لیکن اتنا ضرور سوچ لیں، ضرور سوچ لیں کہ ایک ذاکر کی بیماری اور ایک غیر ذاکر کی بیماری میں 1000 درجوں کا فرق ہوگا. اس کی بیماری کے ساتھ وہ تینوں چیزیں ساتھ ہوں گی. یاد رکھیں ایک آدمی کو بیماری ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ تینوں چیزیں ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، لیکن جو ذکر کرنے والا نہیں ہے بیمار وہ بھی ہے، اس میں سے ایک چیز بھی اس کے ساتھ نہیں ہوگی. تو اس بیماری کا جو کیفیت ہوگی اس کے ساتھ بہت مختلف ہوگی، اس کے ساتھ بہت مختلف ہوگی. قسمت میں تھی یہ بیماری آنا، حالات تو آنا تھے، انبیاء کے ساتھ نہیں ہوا. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار نہیں آیا، سر میں درد نہیں ہوا، سب کچھ ہوا. بیمار بھی ہوئے، سر میں درد بھی ہوا، درد بھی ہوا، خون بھی نکلا، زخم بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن وہ شان نبوت نہیں بلکہ اس سے بڑا شان محبوبیت کے ساتھ تھا.
وہ اپنے محبوب کو جو غم دے رہا تھا، جو چوٹیں دے رہا تھا، وہ اسی طریقے سے انداز سے تھی. سبحان اللہ. تو جب ایک ذاکر کو بیماری آتی ہے یا پریشانیاں آئیں گی، وہ تو ایک ہماری لکھی گئی چیزیں، لیکن فرق کتنا ہو جائے گا اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. بات یہ ہے ذکر سے انسان زندگی انسان کی بدل جاتی ہے. تو اب یہاں کبھی اس سے بھی آگے اللہ پاک نے ایک بات فرما دی کہ یہاں تو چپ ہو جائے گا تو پھر مجھ سے دور ہو جائے گا، اور تو ہے مجھ سے کرنے والا بندہ. سو گیا ہونٹ بند، میں نے تو کہا جب تک تیرے ہونٹ بندے کے ہلیں گے ذکر کے لیے، اب تو نہیں نہ درود پڑھ رہا ہے، نہ سلام پڑھ رہا ہے، نہ تو ذکر کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، تو بس نہ رحمت آ رہی ہے نہ زور آ. ایسی بھی نیند تو مزہ نہیں نیند کرنا. کیوں عزیز صاحب مزہ ہے کوئی نیند کا؟ نہیں، ایسا تو نہیں. ارے کہا نیند تو آرام سے سو، میں تیرا انتظام کرتا ہوں. سبحان اللہ بولے، آواز چھین نہیں گئی، اور بولے ذرا اللہ کا شکر تو کرے. خاص بات ہے جس سے میں آپ سے سبحان اللہ کر رہا ہوں. اللہ کہا نہیں، میں اپنے بندے کو دیکھتا ہوں مجھ سے کتنا عشق رکھتا ہے، اسی انداز پہ اس سے میں انتظام کر دیتا ہوں. اس کا جتنا اس کا عشق ہوگا ویسے انتظام کر دوں گا. الحمدللہ اس کو میری نماز سے اگر محبت ہے تو اس کے گھر کے پاس ہی مسجد پیدا کر دوں گا. وہ نہیں شکایت کرے گا جی اب میں چل نہیں سکتا جناب، کمر میں درد ہیں. ہزاروں لوگ ایسے دکھا دیتا ہوں، ہاں سبحان اللہ جی اب تو گھر کے پاس ہی مسجد بن گئی ہے جی، تو اللہ نے بڑا کرم کیا. یہ 2 قدم پہ چل کے چلے جاتے ہیں کیونکہ اس کے دل میں شوق تھا اللہ کی نماز ادا کروں. کسی لیکن تم فکر کرتا ہے میں دنیا میری دیکھ خطہ ہی بدل دوں گا، جہاں پب شراب کھانا ہوگا وہاں تیرے لیے مسجد بنا دیتا ہوں. سبحان اللہ. اب کسی کو کیا پتا کہ کس کے دل سے آواز نکلی تو پوری مسجد بن گئی. اب یہ مسجد بنی ہمیں نہیں پتا کہ کس کی آہ لگی ہوگی کہ یار یہاں مسجد ہوتی کتنا مزہ آتا، میرے گھر کی نزدیک ہوتی ہے دور پڑتی ہے، اللہ نے یہاں مسجد بنا دی، اپنے خادموں کو کھڑا کر دیا، ان کو انعام دے دیا بنانے کا، اور اس کے کام بن گیا الحمدللہ. تو یہ سارا نظام اللہ کی محبت پہ چلتا ہے. کتنا انسان طلب رکھتا ہے، مجھے طلب ہے کہ میں اللہ کو پالوں، تو اللہ پانے کے لیے مجھے شیخ چاہیے. اور میں گڑ گڑا کے دعا کرتا ہوں، بہت مثالیں میرے پاس ہیں. ایسی جگہ بیٹھ کے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میں تجھے کس طرح پاؤں، نہ یہاں کوئی شیخ مل سکتا ہے نہ کوئی اللہ والا مل سکتا ہے. میں انڈیا جا نہیں سکتا، انڈیا جاؤں پھر گجرات دوں، وہاں بہت بڑے شیخ ہیں، وہاں ٹائم گزاروں گا نہیں، دکان بچوں کیا ہوگا، ہم تو پھر مارے گئے، ہمارا کیا بنے گا. ایک بندے کو میں نے روتے دیکھا مسجد کے اندر، واللہ آپ کو بتا. تو میں اس سے جا کے پوچھا آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہتے آپ کو کیا بتائیں کیوں پریشان ہے، میں وہاں سے آیا ہوں پاکستان سے، یہ وہ فلاں بہت برے حالات ہیں، کاروبار کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت. کہتے ہیں نہیں یہ کیا، میں تو یہ اللہ کی محبت چاہتا ہوں، مجھے تو کوئی اللہ والا ہی نہیں ملتا. یہاں میں سوچتا ہوں سارا کام ہی خراب نظر آتا ہے، میں یہاں کون اللہ والا ملے گا، اب پیچھے میں جا نہیں سکتا. میں صبر کر شام تک تجھے اللہ والا خود لینے آ جائے گا. تیرا درد یہ بتا رہا ہے کہ تو خالی نہیں رہے گا. وہی ہوا. ہم تو ہیں دھوکے باز، کھڑک دھوکے باز ہے. اللہ کے ساتھ مانگ رہے ہیں لیکن دل میں کہ نہ ہی ملے تو اچھا ہے یار، کون ذکر کرے گا، مصیبت پڑ جائے گی، بیعت ہو جاؤ پھر جانا پڑے گا. نقل میں کر لیتے باتیں سن کے نا، ہاں جی ہم بھی کریں، لیکن دل میں دل سے ایک دفعہ انسان پکارے سبحان اللہ، کائنات اس کی ہے، نقشے بدل دیتے ہیں. میں بڑے بڑے اللہ والوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بستیوں سے نکل گئے، ہجرت کر گئے، سالوں سال رہنے والے اللہ والے. لوگ نے جہاں کہاں ہے، یہ کسی کی آہ لگی اللہ والے کی کہ اللہ مجھے اللہ چاہیے، تو اللہ نے اس اللہ والے کو خود اس تک پہنچا دیا. مجھے بتائیں اس کی بستی سے نکال کر، اس کے خانقاہوں سے نکال کر، ان کی جگہوں سے نکال کر، ہزاروں مریدوں کو چھوڑ کے، نہیں میرا بندہ بیٹھا ہے وہ آ نہیں سکتا تیرے پاس، تو جا وہاں بیٹھ اور تو اس کو اللہ کا ذکر سکھا. یہ زندگی کی تو ہمارے روح کے ساتھ ذکر ہے، ذکر نہیں تو ختم. تو اللہ نے کہا تم محبت سے میرے بات کرنے والے جو ہیں، واقعی جو عشق رکھنے والے ہیں، ان کے ساتھ ایسے انتظام کر دوں گا 1 سیکنڈ میں ان کا ذکر جو ہے بند نہیں ہوگا. وہ کیسے کہتے ایک دوسری دھڑکن بھی ہے، حرکت ہے، تو وہ اسی وقت ختم ہوتی ہے جس وقت موت آتی ہے. سبحان اللہ بولے سبحان اللہ. اور وہ بس اسی وقت بند ہوگی جب موت آئے گی، تو وہ تو پھر میرے پاس آ ہی جائے گا، پھر تو معاملہ ختم. جب تک زندہ ہے انشاءاللہ ختم. سوئے جاگے چلے پھرے کام بیوی بچہ ہی ہوگا، وہ ذاکر رہے گا. جب ذاکر رہے گا تو تینوں چیزیں اس کے ساتھ آتی جائیں گی. میں اس کے ساتھ رہوں گا، خصوصی توجہ میری اس کے ساتھ رہے گی، خاص اللہ کی رحمت کا نزول اس کے ساتھ ہوتا رہے گا.
کیا دعائیں ہوں گی اس شخص کی مجھے بتائیں، جس کے ساتھ یہ تینوں چیزیں تو ہاتھ اٹھائے دعا کو، وہ برکتیں الحمدللہ کتنی ہوں گی اس کی زندگی میں، کیا شان ہوگی شخص. تو اللہ تعالیٰ وہ کون سی حرکت ہے ہمیں بتاتا ہے، ہم اس حرکت کو استعمال کریں، ہوڑ کے بعد پھر ادھر آئیں. تو اس سے بھی افضل اللہ فرمایا، قرآن میں فرماتا اللہ تعالیٰ کہ اپنے دل کے اندر مجھے یاد کرو، وَاسْكُرْ فِي نَفْسِي، کیونکہ دل نہیں بند ہوتا، ہر دھڑکن کے ساتھ توجہ کے اللہ کی طرف دھیان رکھو، بس دھیان دل پہ ہر دھڑکن کے ساتھ. یہ پریکٹس ہوتی ہے چیز، صبح شام اس کی پکی پریکٹس کرو، 15-20 منٹ بیٹھ کے مشق کراؤ دل کو، کہ جیسے دل ہمارا کیا کر رہا ہے، اللہ اللہ کہتا ہے میں نے بنایا اس لیے اس کو. جب تو پریکٹس کرے گا تو ہر وقت یہ عادی ہو جائے گا اللہ اللہ کرنے کا، تو ذاکر ہوگا، کبھی بھی تو میرے سے دور نہیں ہو سکتا میرے بندے. اور یہ تو ہمیشہ بات ہے، یاد رکھو، یہ تو دنیا کی بات ہے کہ محبت بڑھتی ہے. آج آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر اور بڑھے گی، پھر اور بڑھے گی، پھر اور بڑھے گی، بڑھتی رہتی ہے محبت. دل ملتے رہتے ہیں، محبت بڑھتی رہتی ہے. اسی طرح اللہ کی محبت ہے، بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے. انسان ذکر کرتا رہتا ہے، بڑھتی رہتی ہے، بڑھتا رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے. الحمدللہ. تو ان حرکتوں سے انسان فائدہ اٹھائے میرے بھائیوں. زبان ہونٹوں کو بھی ہلانا چاہیے، لیکن اصل چیز کیا ہے، دل کو ہلایا. دل اللہ نے دی ہے اپنی یاد میں لگانے کے لیے، تو اس کو کسی اللہ کے پاس بیٹھیں، اس کی توجہ لیں، کہیں جی ہمارا دل جو ہے وہ ذاکر کریں، طریقہ پوچھیں، اور 5-10 منٹ کے صبح اور شام پوری پریکٹس کریں. اس میں آنکھ بند کر کے مراقبہ کہتے ہیں اس کو، مراقبہ کہتے ہیں. کوئی جگہ قرآن کی حدیثوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں اس طریقے کو بیان کیا ہے. بار بار اللہ نے کہا مجھے یاد کرو، اپنے فی نفسی کا، اپنے دل میں مجھے یاد کرو، دل میں مجھے پکارو، ہر سے الگ تھلگ ہو کے مجھے پکارو. سب طریقے اللہ نے بتائے قرآن کے اندر، سب قرآن پڑھتے رہتے ہیں. تو اسی انداز سے بھی یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا بندہ شروع کر دے، الحمدللہ محبت بھی بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور 3 انعامات انسان کے ساتھ رہیں گے. لیکن وہ بتا دیا کہ اس کو اس ترازو پہ نہ تولنا جی میں بیمار ہو گیا، میرے فلاں جھگڑا ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا. یہ حادثات زندگی چلیں گے، لیکن یہ ان لوگوں سے مختلف ہوگا ان کا معاملہ ذکر کرنے والا ہے. اس میں اللہ کی رحمت بھی شامل ہوگی، اللہ کی توجہ بھی شامل ہوگی، اور اللہ خود میت بھی اس کی ہوگی. کیوں کر رہا ہے ہمیں نہیں پتہ، بس ہم نے اپنے ذکر پہ لگا رہنا ہے. الحمدللہ ان چیزوں کی فکر نہیں کرنی، جو کچھ بھی دنیا میں حادثات ہوتے رہے، اللہ کو بندہ نہ چھوڑے. تو یہ چند باتیں میرے ذہن میں آئیں تاکہ ہمیں اور تقویت ہو الحمدللہ کہ ہم اللہ کے ذکر کی طرف دل کے ساتھ چلیں. دل میں جو اللہ نے جن کو عطا فرما دی ہے وہ تو بالکل ہی سستی نہ کریں، ان کی تو ڈبل پکڑ ہو جائے گی. تمہیں تو میں نے دے بھی دیا تھا، شیطانوں تو پھر بھی بھاگ گئے اللہ کے ذکر سے، پھر بھی دور کر دیا شیطان اور نفس نے تمہیں. انہیں تو زیب بھی نہیں دیتا کہ صبح اور شام کا مراقبہ مس کریں کسی وجہ سے بھی، کسی حالت میں بھی. تصور بھی نہیں ہوتا اس چیز کا. تو بہت بڑی چیز ہے دوستو. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے.